السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ دانیال کو اس حویلی میں کام کرتے ہوئے ابھی صرف 3 ہفتے ہوئے تھے، مگر اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ مہینوں سے یہاں قید ہو۔ یہ ایک بڑی جدید طرز کی حویلی تھی جو شہر کے پوش علاقے میں واقع تھی۔ اونچی دیواریں، لوہے کا بھاری گیٹ اور ہر طرف پھیلی خاموشی، ایسی خاموشی جو عام سکون نہیں دیتی بلکہ دل پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے، جیسے یہ دیواریں صرف شور کو ہی نہیں بلکہ اندر بسنے والوں کی زندگیوں کو بھی باہر کی دنیا سے الگ کر رہی ہوں۔ ہر صبح دانیال فجر کے بعد اٹھتا، سادہ کپڑے پہنتا اور صحن کی صفائی میں لگ جاتا۔ کبھی لان میں جھاڑو دیتا، کبھی پودوں کی تراش خراش کرتا اور پھر گیراج میں کھڑی چمچماتی کالی گاڑی کو چیک کرتا۔ کام زیادہ تھا مگر وہ شکایت نہیں کرتا تھا۔ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ گھر کے اصل مالک اکثر بیرون ملک رہتے تھے۔ حویلی میں بس چند ملازم تھے اور ان میں بھی ہر کوئی اپنے اپنے کام سے غرض رکھتا تھا۔ دانیال کو یہی بات پسند تھی، خاموشی، کم بات چیت اور کوئی غیر ضروری مداخلت نہیں۔ دانیال ایک متوسط طبقے کا لڑکا تھا، گاؤں سے شہر آیا تھا، کچھ خوابوں کے ساتھ اور بہت سی مجبوریاں لیے۔ اس کے لیے یہ نوکری کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ اچھی تنخواہ، رہنے کی جگہ اور باقاعدہ کام۔ وہ جانتا تھا کہ ایسے گھروں میں کام کرنے والوں کو اپنی حد میں رہنا پڑتا ہے۔ یہاں عزت اس کی ہوتی ہے جو خاموشی سے سر جھکائے رکھے۔ حویلی کی فضا شروع میں اسے محفوظ محسوس ہوتی تھی مگر پھر ایک دن وہ سکون ٹوٹ گیا۔ وہ صبح گیراج میں گاڑی صاف کر رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ہلکی سی چاپ سنائی دی۔ دانیال چونکا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک لڑکی دروازے کے پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں تھی، لمبے بال کھلے ہوئے اور چہرے پر ایسی بے فکری جیسے دنیا کی کوئی فکر اسے چھو بھی نہیں سکتی ہو۔ کیا کر رہے ہو؟ اس نے ہلکے شوخ لہجے میں پوچھا۔ دانیال کے ہاتھ سے کپڑا چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ جی، گاڑی صاف کر رہا ہوں میڈم، اس نے ادب سے جواب دیا اور نظریں نیچی رکھیں۔ میڈم؟ وہ ہنس پڑی۔ اتنے سنجیدہ کیوں ہو؟ الینا کہو، میڈم نہیں۔ یہ تھی الینا، حویلی کے مالک کی بیٹی۔ دانیال نے اس کا ذکر دوسرے ملازموں سے سنا تھا مگر کبھی سامنے سے بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسی ہوگی، بے تکلف، بے پرواہ اور حد سے زیادہ آزاد۔ الینا ایک قدم آگے بڑھی، اتنا قریب کہ دانیال بے چین ہو گیا۔ وہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹا مگر کچھ نہ بولا۔ تم یہاں نئے لگتے ہو، الینا نے غور سے اسے دیکھا جیسے وہ کسی چیز کا جائزہ لے رہی ہو۔ جی، بس کچھ ہفتے ہوئے ہیں، دانیال نے مختصر جواب دیا۔ الینا نے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، اچھا ہے، یہاں لوگ زیادہ دن نہیں ٹکتے، بور ہو جاتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ہنستے ہوئے واپس مڑ گئی، جیسے یہ کوئی خاص بات مانی رکھتی تھی۔ نہ ہی رکھتی ہو اس کی نظر میں، مگر دانیال کے دل میں ایک عجیب سی کھلبلی مچ گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا کہ یہ بس ایک معمولی ملاقات تھی، کچھ نہیں بدلا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس لمحے کے بعد حویلی ویسی نہ رہی جیسی پہلے تھی۔ خاموشی اب سکون نہیں دیتی تھی بلکہ کسی اندیکھی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ دانیال کو نہیں معلوم تھا کہ یہ صرف آغاز ہے ایک ایسے سلسلے کا جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی، اس کے اصولوں اور اس کے دل کو آزمائش میں ڈالنے والا تھا۔ الینا کی اس اچانک آمد کے بعد دانیال نے خود کو معمول پر لانے کی پوری کوشش کی، مگر حویلی کی خاموشی اب ویسی نہیں رہی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے ہر کونے میں کسی کی نظر بسی ہوئی ہو۔ وہ حسب معمول صبح سویرے اٹھتا، لان میں پانی دیتا، سوکھے پتے سمیٹتا اور پودوں کے درمیان چلتے ہوئے خود کو مصروف رکھتا، مگر دل کہیں اور بھٹکتا رہتا۔ وہ بار بار خود سے کہتا کہ وہ یہاں کام کرنے آیا ہے، کسی سے باتیں کرنے یا نظریں ملانے نہیں۔ مگر الینا جیسے کسی خاموش اشارے پر دوبارہ سامنے آ گئی۔ وہ کبھی بالکونی سے جھانکتی، کبھی لان کے کنارے کرسی رکھ کر بیٹھ جاتی۔ دانیال جہاں بھی ہوتا، الینا کی موجودگی وہاں محسوس ہونے لگتی۔
एक दिन वो पौधों की तराश खराश में मसरूफ था कि अलीना पीछे से बोली, तुम इतनी खामोशी से कैसे काम कर लेते हो? दानियाल चौंका, मगर इस बार वो संभल गया। आदत है बीबी, उसने आहिस्ता कहा। बीबी? अलीना ने नाक सुकेड़ी। ये भी ना कहा करो, तुम मुझे बूढ़ी बना देते हो। वो हंस पड़ी। दानियाल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर नजरें झुकाए रखीं। वो जानता था कि इस किस्म की बातें भी हद के अंदर रह कर ही करनी चाहिए, मगर अलीना को शायद हदों का भी कोई अंदाज़ा नहीं था, या शायद वो जानबूझकर इन हदों को छेड़ रही थी। कुछ दिनों बाद दानियाल गाड़ी धो रहा था। पानी की धार ज़मीन पर बह रही थी कि अचानक अलीना ऐन उसके सामने आ खड़ी हुई। पानी के छींटे उसके कपड़ों पर पड़ गए। ओह! वो जानबूझकर चौंकी। मेरे कपड़े गीले हो गए। दानियाल घबरा गया। माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। अलीना हंसने लगी। अरे नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। तुम इतने डर क्यों जाते हो? दानियाल को अपनी सांस तेज होती महसूस हुई। ये सब कुछ उसके लिए नया था, गैर मानूस और बेआराम। वो एक मुलाजिम था और सामने मालिक की बेटी। इस फर्क को वो हर लम्हा अपने अंदर दोहराता था। दिन गुजरते गए और अलीना की बेतकल्लुफ़ी बढ़ती गई। वो सवालात पूछती, गांव के बारे में, घर वालों के बारे में, दानियाल की ज़िंदगी के बारे में। दानियाल मुख्तसर जवाब देता, कभी बात बदल देता, मगर अलीना हर बार किसी न किसी तरह बात को आगे बढ़ा लेती। एक शाम वो लॉन के कोने में बैठा झाड़ू लगा रहा था कि अलीना ने आवाज़ दी, दानियाल, इधर आओ। वो हिचकिचाते हुए करीब गया। क्या तुम्हें यहाँ काम अच्छा लगता है? अलीना ने पूछा। उसकी आंखों में तजस्सुस था। दानियाल ने सोच समझकर जवाब दिया, जी, नौकरी अच्छी है। अलीना ने सर हिलाया। बस नौकरी? यहाँ रहना, यहाँ के लोग? दानियाल ने कंधे उचकाए। हम जैसे लोगों के लिए काम ही सब कुछ होता है। ये जुमला कहते हुए उसने पहली बार नजरें उठाईं। अलीना एक लम्हे को खामोश हो गई, जैसे उसके चेहरे से शोखी की एक परत हट गई हो। मगर ये कैफियत चंद सेकंड से ज़्यादा ना रही। वो फिर मुस्कुरा दी। तुम बड़े अजीब हो दानियाल। उस दिन के बाद अलीना की मौजूदगी दानियाल के लिए महज हैरत नहीं रही, बल्कि एक मुसलसल आजमाइश बन गई। वो खुद को याद दिलाता रहा कि ये सब आर्जी है, वो बस एक नौकर है। और अलीना एक अमीर लड़की। इन दोनों के बीच एक ऐसी दीवार है जिसे अबूर नहीं किया जा सकता। मगर उसे ये एहसास नहीं था कि दीवार में पहली बार एक बारीक सी दरार पड़ चुकी है, और यही दरार आगे चलकर उसके दिल तक पहुंचने वाली थी। वक्त गुजरता गया, मगर अलीना की मौजूदगी दानियाल के लिए अब एक मामूल नहीं रही थी। वो जहाँ भी जाता, जैसे किसी न किसी मोड़ पर अलीना सामने आ खड़ी होती। कभी लॉन के दरख्तों के दरमियान, कभी गैराज के दरवाजे पर, और कभी सीढ़ियों के किनारे। हर जगह उसकी हंसी और बेफिक्री की गूंज थी। दानियाल ने खुद को काम में गर्क रखने की कोशिश की, मगर दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी थी। एक दिन दानियाल बागीचे की लाइट्स ठीक कर रहा था। वो सीढ़ी पर खड़ा था कि अचानक किसी ने उसकी कमर को छेड़ा। दानियाल का तवाज़ुन बिगड़ा। वो बमुश्किल गिरने से बचा। नीचे देखा तो अलीना खड़ी हंस रही थी, जैसे कोई शरारत कामयाब हो गई हो। ये क्या हरकत है? दानियाल के मुंह से बेइख्तियार निकल गया। आवाज़ में घबराहट भी थी और गुस्सा भी। अलीना ने मासूम बनने की कोशिश की। अरे, मैं तो बस मजाक कर रही थी, तुम इतने संजीदा क्यों रहते हो? दानियाल ने गहरी सांस ली। बीबी अलीना, ये ठीक नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ। उसने पहली बार नाम लेते हुए बात की तो अलीना एक लम्हे को चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। देखो, तुम भी अब मेरे जैसे बात करने लगे हो। ये जुमला दानियाल के दिल में कहीं चुभ गया। वो फौरन सीढ़ी से उतर आया और काम समेटने लगा। उस दिन वो कम बोला, और अलीना भी शायद उसकी खामोशी महसूस कर चुकी थी। मगर ये खामोशी ज़्यादा देर कायम ना रह सकी। अगली सुबह दानियाल गाड़ी का इंजन चेक कर रहा था कि अचानक उसकी आंखों पर किसी ने हाथ रख दिए। हाथ ठंडे थे और लम्स अचानक। पहचानो? कौन? अलीना की शोक आवाज़ सुनाई दी।
دانیال کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ آپ مجھے ڈرا دیتی ہیں۔ الینا ہنس پڑی۔ ارے اتنے بہادر ہو کر بھی اتنے ڈرپوک۔ دانیال نے نظریں جھکا لیں۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ سب اب محض مذاق نہیں رہا۔ کہیں نہ کہیں حدیں بار بار آزمائی جا رہی تھیں، مگر وہ کیا کہتا؟ وہ جانتا تھا کہ ایک لفظ بھی غلط ہو گیا تو نوکری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوپہر کے وقت الینا لان میں کرسی ڈال کر بیٹھ گئی۔ دانیال جھاڑو لگا رہا تھا۔ دانیال، اس نے اچانک کہا، اگر میں تم سے کوئی بات کہوں تو تم مان لو گے؟ دانیال رکا۔ بات کیا ہے؟ الینا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ بس سوال ہے، تم ہمیشہ حکم مان لیتے ہو نا؟ دانیال نے آہستہ سر ہلایا۔ یہی میرا کام ہے۔ الینا مسکرائی، مگر اس مسکراہٹ میں کچھ اور تھا، جیسے طاقت کا احساس۔ اچھا ہے۔ یہ ایک لفظ دانیال کے دل پر بوجھ بن کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ الینا اس رشتے کو اپنی نظر سے دیکھ رہی ہے، اور وہ نظر برابر کی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد الینا کی شرارتوں میں ایک نیا رنگ آ گیا۔ وہ اب ہنستی بھی تھی تو نگاہوں میں ایک سوال ہوتا، خاموش بھی ہوتی تو قربت بڑھا دیتی۔ شام کو دانیال نے خود کو باتھ روم میں بند کر لیا۔ وہ چند لمحے اکیلا رہنا چاہتا تھا تاکہ دل کی دھڑکن کو معمول پر لا سکے۔ پانی کی آواز نے اسے کچھ سکون دیا ہی تھا کہ دروازہ ہلکا سا کھلا۔ الینا کی آواز آئی، اوہ مجھے لگا خالی ہے۔ دانیال کے ہاتھ رک گئے۔ یہ باتھ روم ہے، براہ کرم باہر جائیں، اس نے دبی آواز میں کہا۔ الینا نے ہنستے ہوئے دروازہ بند کر دیا، مگر اس کی ہنسی دیواروں کے پار بھی سنائی دیتی رہی۔ اس لمحے دانیال کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے کھیل میں کھینچا جا رہا ہے جس کے اصول وہ نہیں جانتا۔ خاموش حویلی اب صرف خاموش نہیں رہی تھی، وہ ایک ایسی جگہ بن چکی تھی جہاں ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک آزمائش چھپی ہوئی تھی، اور ہر لمحہ دانیال کی حدوں کو تھوڑا اور پیچھے دھکیل رہا تھا۔ اس دن کے بعد دانیال کے لیے حویلی کا ہر کونا بوجھل ہو گیا۔ وہ جہاں بھی جاتا، دل میں ایک انجانا سا خدشہ رہتا کہ کہیں الینا پھر سامنے نہ آ جائے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اب الینا کی شرارتوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح چونکانے یا بے وقت چھیڑنے کی بجائے خاموشی سے قریب آ کر بیٹھ جاتی، جیسے کسی بات کے لیے مناسب لمحہ ڈھونڈ رہی ہو۔ ایک دوپہر دانیال لان میں گھاس کاٹ رہا تھا۔ دھوپ تیز تھی اور پسینہ اس کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا۔ الینا ہاتھ میں چائے کا کپ لیے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور لان کی کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھک گئے ہوگے، اس نے نرمی سے کہا۔ دانیال چونکا۔ یہ لہجہ نیا تھا۔ جی کام تو روز کا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ الینا نے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پی لو، گرم ہے۔ دانیال نے ہچکچاتے ہوئے کپ لے لیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ الینا نے کسی چیز میں اس کا خیال رکھا تھا۔ بغیر مذاق، بغیر شرارت، اس نے چائے کی ایک گھونٹ لی تو دل میں عجیب سی گرمی محسوس ہوئی، جو صرف چائے کی نہیں تھی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ لان میں صرف پرندوں کی آواز اور دور سڑک کا شور سنائی دے رہا تھا۔ پھر الینا نے آہستہ سے کہا، تمہیں کبھی اکیلا محسوس ہوتا ہے دانیال؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ دانیال نے کپ نیچے رکھا۔ اکیلا؟ اس نے دہرایا، جیسے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ انسان غریب ہو تو اکیلا ہونا عادت بن جاتی ہے۔ الینا نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے بھی اکیلا لگتا ہے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھا۔ اتنا بڑا گھر ہے مگر بات کرنے والا کوئی نہیں۔ دانیال نے پہلی بار الینا کو اس نظر سے دیکھا، جیسے وہ صرف ایک امیر لڑکی نہیں بلکہ ایک خالی دل بھی رکھتی ہو۔ اس کے اندر ہمدردی نے سر اٹھایا، وہی ہمدردی جس سے وہ ہمیشہ بچتا آیا تھا۔ اس کے بعد الینا اکثر اسی طرح آ کر بیٹھنے لگی، کبھی لان میں، کبھی پچھلے صحن میں۔ باتیں بدل گئیں۔ اب موضوع گاؤں یا نوکری نہیں تھا، بلکہ تنہائی، بوریت اور زندگی کی بے رنگی تھی۔ دانیال زیادہ نہیں بولتا تھا مگر سنتا ضرور تھا، اور سنتے سنتے اس کے دل میں ایک نرم سی جگہ بنتی جا رہی تھی۔
ایک شام بارش شروع ہو گئی، موٹی موٹی بوندیں زمین پر گر رہی تھیں۔ دانیال نے کام سمیٹ کر پچھلے برآمدے میں پناہ لی۔ علینا بھی وہیں آ کر بیٹھ گئی۔ بارش کی آواز نے ماحول کو مزید خاموش کر دیا۔ دانیال، علینا نے آہستہ کہا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ دانیال نے فوراً سر ہلا دیا۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر مجھ سے بات کیوں کم کرتے ہو؟ اس کی آواز میں ہلکی سی اداسی تھی۔ دانیال خاموش ہو گیا۔ وہ سچ نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کے انجام سے ڈرتا ہے، اس فرق سے ڈرتا ہے جو ان کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہے۔ بارش تیز ہو گئی۔ علینا نے گھٹنوں پر بازو رکھ کر سر جھکا لیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ سب لوگ مجھے بس ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ یہ جملہ دانیال کے دل میں اتر گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ علینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شوخی نہیں تھی، صرف خاموشی تھی۔ اس لمحے دانیال کو احساس ہوا کہ وہ اب صرف ایک ملازم نہیں رہا جو خاموشی سے کام کرتا ہے۔ وہ کسی کی بات سن رہا تھا، کسی کے دل کی بات۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں دانیال کے دل میں پہلی بار ایک لکیر ہلکی سی مٹنے لگی۔ حدیں اب بھی موجود تھیں، مگر ان کے کنارے نرم پڑنے لگے تھے، اور دانیال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نرمی آگے چل کر اس کے لیے سب سے بڑی آزمائش بننے والی ہے۔ بارش کے اس دن کے بعد حویلی کے ماحول میں ایک خاموش سی تبدیلی آ گئی۔ علینا اب پہلے کی طرح بار بار ہنستی یا شرارت نہیں کرتی تھی۔ اس کی باتوں میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، اور دانیال کے لیے یہ ٹھہراؤ زیادہ مشکل تھا، کیونکہ شور سے بچا جا سکتا ہے، مگر خاموشی آدمی کے اندر اتر جاتی ہے۔ دانیال نے خود سے عہد کیا کہ وہ اب حدیں اور مضبوط کرے گا۔ وہ صبح پہلے ہی سے زیادہ جلدی اٹھنے لگا، کام جلدی نپٹاتا اور جہاں ممکن ہوتا علینا سے فاصلہ رکھتا۔ مگر یہ فاصلہ صرف اس کی نیت میں تھا، حقیقت میں نہیں، کیونکہ علینا جیسے ہر فاصلے کو پہچان لیتی تھی۔ ایک شام دانیال پچھلے صحن میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان پر ہلکی سی سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ علینا آہستہ آہستہ آئی اور اس کے برابر کھڑی ہو گئی۔ دانیال، اس نے نرمی سے کہا، کیا ہم کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں؟ دانیال نے دل میں ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر انکار نہ کر سکا۔ دونوں لان کی بینچ پر بیٹھ گئے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر علینا نے گہری سانس لی۔ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ اس کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ دانیال کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ کہیے، اس نے نظریں جھکائے رکھیں۔ علینا نے اس کی طرف دیکھا، پھر نظریں چرا لیں۔ مجھے تم اچھے لگتے ہو۔ یہ جملہ آہستہ تھا، مگر اثر گہرا۔ دانیال چونک گیا۔ اس نے فوراً سر اٹھایا۔ علینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ میں یہاں کام کرنے آیا ہوں۔ ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔ علینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بات سنی۔ تم ہمیشہ یہی کیوں کہتے ہو؟ ایک جیسے نہیں ہیں؟ کیا دل بھی طبقہ دیکھتا ہے؟ دانیال نے سر ہلایا۔ یہ صرف دل کی بات نہیں ہے، یہاں عزت، بدنامی، سب کچھ جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی کو خبر ہو گئی، کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ علینا نے فوراً کہا، میں جانتی ہوں کیا کر رہی ہوں۔ دانیال نے گہری سانس لی، مگر میں نہیں جانتا۔ وہ پہلی بار اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ میں غریب ہوں علینا، میرے پاس کھونے کو سب کچھ ہے، پانے کو کچھ نہیں۔ علینا خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے سنجیدگی ابھری، مگر پھر وہ مسکرا دی۔ تم بہت زیادہ سوچتے ہو۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ تم مجھے اچھے لگتے ہو، اور میں اکیلی ہوں۔ یہ الفاظ دانیال کے لیے سب سے مشکل تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اکیلا پن کی چوٹ کیسی ہوتی ہے۔ وہ خود اسی زخم کے ساتھ بڑا ہوا تھا۔ علینا، اس نے آہستہ کہا، مجھے معاف کر دو، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ علینا نے اسے روکا نہیں، بس دیکھتی رہی۔ اس کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی تھی، مگر غصہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے دھیرے سے کہا، میں نے بس سچ کہا تھا۔
اس رات دانیال دیر تک سو نہ سکا۔ اس کے ذہن میں علینا کی باتیں، اس کی خاموش نظریں اور اس کا اعتراف بار بار گونجتا رہا۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ اس نے درست فیصلہ کیا ہے، مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگلے دن علینا کا رویہ بدل گیا۔ وہ دور نہیں ہوئی مگر قریب آ کر بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ نہ مذاق، نہ سوال، بس خاموش موجودگی۔ یہ خاموشی دانیال کے لیے انکار سے زیادہ بھاری تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ صرف ایک اعتراف نہیں تھا، بلکہ ایک دروازہ تھا جو کھل چکا تھا، اور دانیال جتنا بھی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا، دل آہستہ آہستہ اس دروازے کے قریب کھنچتا جا رہا تھا۔ علینا کے اعتراف کے بعد دن جیسے آہستہ آہستہ چلنے لگے تھے۔ حویلی وہی تھی، اونچی دیواریں، خاموش راہداریاں، پھیلا ہوا لان، مگر دانیال کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے انکار کیا تھا، مگر انکار کے بعد جو خاموشی آئی تھی وہ پہلے سے کہیں زیادہ بھاری تھی۔ علینا اب نہ ضد کرتی تھی نہ شرارت، وہ بس موجود رہتی تھی، ایسی موجودگی جو سوال نہیں پوچھتی مگر جواب مانگتی تھی۔ دانیال نے خود کو سخت رکھنے کی کوشش کی۔ وہ نظریں جھکائے رکھتا، کام کے دوران بات کم کرتا اور جہاں ممکن ہوتا اکیلا رہتا، مگر علینا کی نرمی اسے بار بار گھیر لیتی۔ ایک صبح وہ لان میں جھاڑو لگا رہا تھا کہ علینا خاموشی سے آئی اور اس کے پاس ایک پلیٹ رکھ لی۔ ناشتہ ہے، اس نے بس اتنا کہا اور واپس مڑ گئی۔ دانیال نے پلیٹ کی طرف دیکھا۔ سادہ سا ناشتہ تھا مگر اس میں خیال شامل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ناشتہ کسی ملازم کے لیے نہیں، اس کے لیے تھا۔ اس نے دل میں ایک گرہ سی محسوس کی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نرمی بعض اوقات ضد سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے۔ علینا کبھی چائے لے آتی، کبھی بس پاس بیٹھ جاتی۔ باتیں کم تھی، خاموشی زیادہ۔ اس خاموشی میں دانیال کو اپنی کمزوری صاف سنائی دیتی۔ وہ راتوں کو دیر تک جاگتا، سوچتا کہ اس نے انکار کر کے ٹھیک کیا یا نہیں۔ اس کے ذہن میں علینا کا وہ جملہ بار بار گونجتا، میں اکیلی ہوں۔ ایک دوپہر تیز دھوپ میں دانیال گیراج کے پاس کام کر رہا تھا۔ پسینہ اس کے ماتھے سے بہہ رہا تھا۔ علینا ایک چھوٹی سی بوتل لے کر آئی، اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ پانی پی لو، اس نے نرمی سے کہا۔ دانیال نے سر ہلا دیا، شکریہ۔ وہ پہلی بار اس کا شکریہ دل سے کہنا چاہتا تھا مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ علینا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، میں تمہیں مجبور نہیں کرنا چاہتی، بس اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ یہ جملہ دانیال کے اندر کہیں گہرائی میں اتر گیا۔ اس نے نظریں چرا لیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں آدمی ہارتا ہے، جہاں ہمدردی خواہش میں بدل جاتی ہے۔ اس رات حویلی میں بجلی چلی گئی، اندھیرا پھیل گیا اور جنریٹر چلنے میں کچھ وقت لگا۔ دانیال برآمدے میں کھڑا تھا کہ علینا اندھیرے میں اس کے قریب آ گئی۔ ڈر لگ رہا ہے، اس نے آہستہ کہا۔ دانیال نے بے اختیار کہا، میں یہی ہوں۔ یہ الفاظ خود اس کے لیے حیران کن تھے۔ علینا نے ایک قدم قریب آ کر سکھ کا سانس لیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا، مگر کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اس لمحے میں بس سانسوں کی آواز تھی اور دلوں کی تیز دھڑکن۔ جنریٹر چل پڑا، روشنی واپس آ گئی۔ علینا نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے مسکرا دیا۔ شکریہ، اس نے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، مگر دانیال جانتا تھا کہ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اس کی مزاحمت میں دراڑ پڑ چکی تھی۔ وہ اب بھی خود کو سمجھاتا تھا کہ یہ سب عارضی ہے، کہ وہ بس علینا کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر دل کے کسی کونے میں سچ ابھر رہا تھا، وہ بھی تنہا ہے اور یہ تنہائی اسے کمزور کر رہی ہے۔ اگلے دن علینا نے بس اتنا کہا، اگر تم کبھی بات کرنا چاہو میں یہی ہوں۔ کوئی اصرار نہیں، کوئی ضد نہیں، بس دعوت۔ دانیال نے سر جھکا لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ نرمی ایک جال ہے، ایسا جال جو زور سے نہیں کھینچتا بلکہ آہستہ آہستہ قریب لاتا ہے، اور وہ اس جال کے بالکل کنارے پر کھڑا تھا۔ دانیال کو خود بھی ٹھیک سے یاد نہیں رہا تھا کہ وہ لمحہ کون سا تھا جب اس نے دل ہی دل میں ہار مان لی۔ شاید وہ کوئی ایک لمحہ نہیں تھا بلکہ کئی چھوٹے چھوٹے لمحے تھے۔
جو آہستہ آہستہ اس کی مزاحمت کو کھساتے جا رہے تھے۔ الینا کی خاموش نرمی، اس کی موجودگی اور اس احساس نے کہ کوئی ہے جو اسے دیکھتا ہے، یہ سب مل کر اس کے اندر ایک ایسی کمزوری پیدا کر چکے تھے جس کا وہ اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک شام الینا نے بس اتنا کہا، چلو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں۔ کوئی خاص جگہ نہیں، کوئی خاص بات نہیں۔ دونوں لان کے کونے میں رکھی بینچ پر بیٹھ گئے۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، آسمان پر شام کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے، جیسے باتیں لفظوں کی محتاج ہی نہ ہوں۔ دانیال، الینا نے دھیرے سے کہا، کیا ہم ایسے ہی رہ سکتے ہیں، بس ساتھ؟ دانیال نے جواب فوراً نہیں دیا۔ اس کے دل میں کئی سوال ایک ساتھ ابھر آئے۔ ایسے ہی کا مطلب کیا تھا؟ کیا یہ دوستی تھی؟ کیا یہ تعلق تھا یا بس وقتی سہارا؟ آخرکار اس نے آہستہ سے کہا، میں وعدے نہیں کر سکتا۔ الینا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ مجھے وعدے نہیں چاہیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب دانیال نے خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ یہ سب عارضی ہے۔ اس نے دل میں طے کیا کہ وہ حد پار نہیں کرے گا، بس کچھ دیر کے لیے ساتھ دے دے گا، مگر دل کے فیصلے اکثر زبان کے وعدوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد ان کے درمیان ایک عجیب سا تعلق بن گیا، ایسا تعلق جس کا کوئی نام نہیں تھا، نہ اسے رشتہ کہا جا سکتا تھا، نہ دوستی۔ وہ کبھی کبھار اکٹھے بیٹھتے، خاموشی میں وقت گزارتے، کبھی ہلکی سی بات کر لیتے۔ الینا کا رویہ خوشگوار تھا، جیسے اس نے وہ پا لیا ہو جو وہ چاہتی تھی۔ دانیال ظاہراً نارمل رہتا، مگر اندر ایک بوجھ اٹھائے پھرتا۔ وہ خود سے بار بار سوال کرتا، میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ جانتا تھا کہ اگر یہ بات کسی کو معلوم ہو گئی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ملازم کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، خاص طور پر ایسے گھروں میں، مگر جب وہ الینا کی طرف دیکھتا تو سارے خدشات دھندلے پڑ جاتے۔ ایک رات وہ گیٹ کے پاس بنے چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ الینا 2 کپ چائے لے کر آئی۔ چائے؟ اس نے سادہ سا کہا۔ دونوں ساتھ بیٹھ گئے۔ الینا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھی لگتا ہے میں پہلی بار کسی کے ساتھ نارمل محسوس کر رہی ہوں۔ دانیال نے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نارمل کے پیچھے طاقت کا فرق چھپا ہوا ہے، مگر وہ اسے توڑ نہیں پا رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، الینا کی توجہ اب زیادہ واضح تھی۔ وہ دانیال سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر رائے لیتی، اس کی پسند ناپسند پوچھتی، کبھی بس اسے دیکھتی رہتی۔ دانیال کے دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہو گیا تھا، خوشی اور خوف کا ملا جلا احساس۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ وہ اس تعلق کو قابو میں رکھے گا، مگر سچ یہ تھا کہ قابو اب اس کے ہاتھ میں نہیں رہا تھا۔ ایک دن دانیال نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ وہی شخص نہیں رہا جو 3 ہفتے پہلے اس حویلی میں آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے اور دل میں بوجھ۔ وہ کسی سے شکایت نہیں کر سکتا تھا، کسی کو سچ نہیں بتا سکتا تھا۔ الینا اس سب کے بیچ مطمئن نظر آتی تھی۔ اس کے لیے یہ قربت سکون تھی، مگر دانیال کے لیے ایک خاموش آزمائش۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نام کے بغیر تعلق اسے کہیں نہ کہیں لے جا رہا ہے، ایسی جگہ جہاں واپسی آسان نہیں ہوتی اور قیمت اکثر صرف ایک ہی فریق کو چکانی پڑتی ہے۔ نام کے بغیر تعلق قائم ہونے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ دانیال نے ایک نئی تبدیلی محسوس کی۔ الینا کی موجودگی اب محض خاموش سہارا نہیں رہی تھی، بلکہ ایک ایسی قربت بن چکی تھی جس میں سمت وہ طے کرتی تھی وہ کب بات کرے گی، کب قریب آئے گی، کب خاموش رہے گی۔ سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا۔ دانیال اکثر خود کو اسی کے مطابق ڈھالتا پاتا، جیسے اس کا وقت اور احساسات اب اس کے اختیار میں ہوں۔ ایک صبح دانیال لان میں پودوں کو پانی دے رہا تھا کہ الینا اچانک سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں وہ شوخی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ آج تم بہت سنجیدہ لگ رہے ہو، اس نے کہا۔ دانیال نے نظریں جھکا لیں۔ کام زیادہ ہے۔ الینا نے اس کے ہاتھ سے پائپ لے لیا
اور خود پانی دینے لگی، جیسے یہ بالکل معمول کی بات ہو۔ دانیال نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ معمول نہیں ہے، مگر اب اسے روکنے کی ہمت بھی نہیں بچی تھی۔ اسی دن دوپہر کے وقت الینا نے اسے اندر بلایا۔ ذرا یہ فائلیں اوپر میرے کمرے میں رکھ دو، اس نے کہا۔ دانیال ایک لمحے کو رکا۔ وہ پہلے بھی اس کے کمرے میں جا چکا تھا، مگر ہر بار دل میں ایک الجھن رہتی تھی۔ پھر بھی وہ فائلیں لے کر سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا، خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ الینا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ تمہیں یہاں کیسا لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اچھا ہے، دانیال نے مختصر جواب دیا۔ الینا نے مسکرا کر کہا، تم ہمیشہ مختصر جواب کیوں دیتے ہو، جیسے ڈرتے ہو؟ دانیال نے دل کی بات زبان پر لانے کی کوشش کی مگر رک گیا۔ وہ کیسے بتاتا کہ اسے صرف اس سے نہیں بلکہ اس فرق سے ڈر لگتا ہے جو ان کے درمیان ہے۔ وہ ایک ملازم تھا اور الینا ایک امیر خاندان کی بیٹی۔ یہ فرق ہر لمحہ اس کے اندر چیخ چیخ کر یاد دلاتا تھا۔ وقت کے ساتھ الینا کا رویہ بدلنے لگا۔ کبھی وہ بہت قریب آ جاتی، کبھی اچانک سرد ہو جاتی۔ دانیال اس بدلتے مزاج کو سمجھ نہیں پاتا۔ ایک دن وہ اس سے ہنس کر بات کرتی، اگلے دن جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ یہ غیر یقینی کیفیت دانیال کو اندر سے کھوکھلا کرنے لگی۔ ایک شام وہ دونوں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ الینا موبائل دیکھ رہی تھی اور دانیال خاموش بیٹھا تھا۔ اچانک الینا نے کہا، تمہیں پتہ ہے تم بہت مختلف ہو۔ کس طرح؟ دانیال نے پوچھا۔ تم سوال نہیں کرتے، بس مان لیتے ہو۔ یہ جملہ بے دہانی میں کہا گیا تھا، مگر دانیال کے دل پر چوٹ کر گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس تعلق میں برابری کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ صرف دینے والا تھا، وقت، توجہ، خاموشی، اور الینا لینے والی تھی، چاہے وہ شعوری طور پر نہ بھی ہو۔ دانیال نے پہلی بار خود کو ایک کونے میں گھرا ہوا محسوس کیا۔ اس رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس کے ذہن میں سوال گھومتے رہے، کیا یہ واقعی تعلق ہے یا صرف ایک کھیل؟ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک قدم بھی غلط اٹھایا تو نقصان صرف اسی کا ہوگا، مگر اس کے باوجود وہ پیچھے ہٹنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے دن الینا نے معمول کے مطابق اس سے کہا، تم آج میرے ساتھ چائے پیو گے نا؟ دانیال نے سر ہلا دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اب انکار نہیں کرتا، بلکہ خود کو حالات کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں اس نے مان لیا کہ طاقت کا فرق صرف پیسوں یا رتبے کا نہیں ہوتا، یہ اختیار کا ہوتا ہے، اور اس اختیار نے اسے خاموشی سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ حویلی اب بھی خاموش تھی، مگر دانیال کے اندر شور مچ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ تعلق اسے کہیں نہ کہیں توڑے گا، بس اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ٹوٹنے کا لمحہ کب آئے گا اور قیمت کتنی بھاری ہوگی۔ اس دن حویلی کی خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری تھی۔ دانیال نے صبح سے ہی ایک انجانا سا بوجھ محسوس کیا، جیسے ہوا میں کچھ معلق ہو، کوئی بات جو کہی جانی تھی مگر ابھی کہیں نہیں گئی تھی۔ الینا کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ وہ نہ زیادہ قریب آ رہی تھی، نہ مکمل دور جا رہی تھی، بس ایک عجیب سی بے قراری اس کی آنکھوں میں تیر رہی تھی، جیسے وہ کسی فیصلے کے کنارے پر کھڑی ہو۔ دوپہر کے وقت دانیال لان میں کام کر رہا تھا کہ الینا نے اندر سے آواز دی، دانیال ذرا ادھر آؤ۔ اس کی آواز میں وہ نرمی نہیں تھی جس کی دانیال کو عادت تھی۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر اندر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں ہلکی روشنی تھی، پردے آدھے گھرے ہوئے تھے اور الینا صوفے پر بیٹھی تھی، موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا۔ اس نے دانیال کو سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، اس نے کہا۔ دانیال بیٹھ گیا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ الینا نے ایک لمحہ توقف کیا، جیسے لفظ ڈھونڈ رہی ہو، پھر اس نے سیدھی نظر دانیال پر ڈالی۔ میں تم سے ایماندار ہونا چاہتی ہوں۔ یہ جملہ سن کر دانیال کے دل میں عجیب سی سرد لہر دوڑ گئی۔ جی، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ دیکھو، الینا نے آہستہ کہا، یہ سب ہمارا ساتھ بیٹھنا، باتیں کرنا، میں نے اسے زیادہ سنجیدہ نہیں لیا تھا۔ دانیال کے ہاتھ بے اختیار مٹھی بن گئے۔ کیا مطلب؟ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔
अलीना ने नज़रें झुका लीं। मेरे लिए ये सब एक वक्त गुजारने का तरीका था। मैं अकेली थी, बोर थी, तुम अच्छे लगे, बस इतना ही। ये अल्फाज दानियाल के लिए किसी चोट से कम ना थे। उसने जैसे सांस रोक ली हो। तो ये सब मजाक था? उसने दबी हुई आवाज़ में पूछा। अलीना ने सर हिला दिया। मैंने कभी वादा नहीं किया था। दानियाल ने कुर्सी के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया। उसके जहन में वो तमाम लम्हे घूम गए। खामोश बैठना, अंधेरे में तसल्ली के अल्फाज, चाय के कप, वो नरमी जिसे उसने सच समझ लिया था। तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रही हो? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अलीना ने गहरी सांस ली। मैं अब ये सब जारी नहीं रखना चाहती। हमें यहीं रुक जाना चाहिए। कमरे में खामोशी छा गई। दानियाल के कानों में जैसे शोर भर गया हो। वो कुछ कहना चाहता था, सवाल करना चाहता था, मगर लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे थे। वो जानता था कि उसके पास बहस करने का हक भी नहीं है। वो मुलाजिम था और सामने मालिक की बेटी। कुछ लम्हों बाद वो आहिस्ता से बोला, ठीक है। ये लफ्ज़ कहना उसके लिए सबसे मुश्किल था। अलीना ने सर उठाकर उसे देखा, जैसे हैरान हो कि उसने मज़ीद कुछ नहीं कहा। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम बुरा नहीं मानोगे, उसने रस्मी अंदाज में कहा। दानियाल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठा, सर झुकाया और कमरे से बाहर आ गया। उसके कदम भारी थे, जैसे ज़मीन ने उसे पकड़ लिया हो। बाहर लॉन वही था, दरख्त वही, मगर सब कुछ अजनबी लग रहा था। शाम तक वो काम करता रहा, जैसे मशीन बन गया हो। कोई एहसास, कोई रद्द-ए-अमल नहीं। रात को अपने कमरे में आकर वो बिस्तर पर बैठ गया। अंधेरे में उसकी आंखों से आंसू नहीं बहे, मगर दिल के अंदर कुछ टूट चुका था। वो समझ गया था कि जिस ताल्लुक़ को उसने दिल में जगह दी थी, वो एक तरफ़ा था। जिस नरमी को उसने सच समझा था, वो किसी और के लिए महज खेल थी। हवेली एक बार फिर खामोश हो गई थी, मगर इस बार ये खामोशी दानियाल के अंदर उतर चुकी थी। ऐसी खामोशी जो आवाज़ नहीं करती, मगर इंसान को अंदर से तोड़ देती है। अलीना की बात के बाद दानियाल की ज़िंदगी जैसे दो हिस्सों में बट गई थी। एक वो जो उस हवेली में आने से पहले था, और दूसरा वो जो अब उसके अंदर रहने लगा था। अगली सुबह वो मामूल के मुताबिक फजर के बाद उठा, वज़ू किया और काम पर लग गया। बज़ाहिर सब कुछ वैसा ही था, मगर अंदर एक खालीपन था जो किसी चीज़ से नहीं भर रहा था। वो लॉन में झाड़ू दे रहा था तो अलीना बालकोनी में नज़र आई। उसकी आंखें दानियाल की आंखों से टकराईं, मगर इस बार उसने फ़ौरन नज़रें हटा लीं। ना मुस्कुराहट, ना कोई जुमला, बस एक रस्मी खामोशी। दानियाल ने भी नज़रें झुका लीं। अब इन दोनों के दरमियान वो खामोशी थी जिसमें कुछ कहना मुमकिन ही नहीं रहता। दिन गुजरते गए। अलीना पहले जैसी बेतकल्लुफ़ी से सामने नहीं आती थी। कभी कभार वो दिखाई देती, मगर ऐसे जैसे दानियाल वहाँ मौजूद ही ना हो। ये रवैया दानियाल के लिए अलीना के अल्फाज से भी ज़्यादा तकलीफ़ दे था, क्योंकि अब वो सिर्फ रद्द किया हुआ नहीं था, बल्कि नज़रअंदाज किया हुआ था। काम के दौरान दानियाल ने खुद को पहले से ज़्यादा मसरूफ़ कर लिया। वो देर तक लॉन में रहता, अज़ाफ़ी काम ढूंढता, बस इसलिए कि सोचने का वक्त ना मिले। मगर रात को जब हवेली सन्नाटे में डूब जाती, तब उसके अंदर का शोर बढ़ जाता। वो अपने कमरे में बैठकर छत को देखता रहता और सोचता कि उसने कहाँ गलती की। वो खुद को बार बार समझाता कि अलीना ने कोई वादा नहीं किया था, कि वो खुद ही ज़्यादा महसूस करने लगा था। मगर दिल मंतक नहीं मानता। दिल तो सिर्फ इतना जानता है कि जैसे उसने अपना उसको समझा, वो किसी और के लिए महज एक वक्त गुजारी थी। एक शाम दानियाल गेट के पास खड़ा था, वही जगह जहाँ कभी वो अलीना के साथ चाय पिया करता था। अब वो बेंच खाली थी, हवा हल्की थी और दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। दानियाल ने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। वो अकेला था भी और नहीं भी। उसके साथ यादें थीं, मगर वो यादें सुकून नहीं देती थीं, बल्कि सवाल छोड़ जाती थीं। चंद दिन बाद अलीना के वालिद बैरून मुल्क से वापस आ गए। हवेली में मेहमानों की आमद शुरू हो गई। हंसी, बातें, कह कहे, सब कुछ वापस आ गया।
مگر دانیال کے لیے یہ سب شور پیمانی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا اس کی نہیں ہے، وہ یہاں صرف ایک سایہ ہے جس کی موجودگی کا احساس تب تک ہے جب تک ضرورت ہو۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا کہ وہ یہاں زیادہ دیر نہیں رہے گا، نہ غصے میں نہ بدلے میں، بس خاموشی سے۔ وہ جانتا تھا کہ اس حویلی میں رہ کر وہ کبھی خود کو ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ اگلی صبح اس نے سپروائزر سے بات کی اور نوکری چھوڑنے کی درخواست دے دی۔ وجہ اس نے ذاتی بتائی، کسی نے زیادہ سوال نہیں کیے۔ ایسے گھروں میں ملازم بدلنا کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ روانگی کے دن دانیال نے آخری بار لان کی طرف دیکھا، وہی جگہ جہاں اس کے دل نے پہلی بار کمزوری دکھائی تھی۔ الینا کہیں نظر نہ آئی۔ شاید وہ جان بوجھ کر سامنے نہیں آئی، یا شاید وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب پہلے ہی ختم ہو چکا ہے۔ دانیال گیٹ سے باہر نکلا، اس کے قدم ہلکے تھے مگر دل بھاری۔ وہ جانتا تھا کہ وہ یہ زخم ساتھ لے کر جائے گا، مگر شاید وقت کے ساتھ یہ زخم اسے ایک سبق دے گا۔ یہ کہانی محبت پر ختم نہیں ہوئی بلکہ سمجھ پر ختم ہوئی۔ سمجھ کہ ہر توجہ محبت نہیں ہوتی، ہر نرمی خلوص نہیں ہوتی، اور ہر قربت برابر نہیں ہوتی۔ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں طبقاتی فرق گہرا ہو، وہاں جذبات اکثر طاقت کے نیچے دب جاتے ہیں۔ دانیال نے یہ سچ مہنگی قیمت پر سیکھا۔ حویلی پیچھے رہ گئی مگر اس کی خاموش گونج اس کے ساتھ چلتی رہی، ایک ایسی گونج جو شاید اسے دوبارہ کبھی اتنی بے خبری سے کسی پر بھروسہ نہ کرنے دے۔